اب آپ کے سامنے بلا تاخیر و تمہید میں خطاب کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ادیب ملت، نازش اہل سنت، خطیب یورپ حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت و پنجاب اپنے خوبصورت بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ تمامی احباب اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے، نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا، میں کسی کا نام ہی نہیں لیتا۔ خوش قسمت ہے وہ جو اپنے نبی کا نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ تاج ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، سید الانبیاء، سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ أولی الصدق والصفاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 3 مرتبہ تمام شرکائے محفل عقیدت و محبت سے مل کر با آواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام
یا حبیب اللہ، تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ يَا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت ہے کہ ہم اس مرکز علم میں، اس مرکز علم و دانش میں حاضر ہیں، دارالعلوم محمدیہ خلیلیہ۔ کہیے الحمدللہ، بآواز بلند کہیے۔ کچھ دیر کے بعد جانشین غزالی زمان امیر اہل سنت حضرت سید مظہر سعید کاظمی تشریف لائیں گے اور آپ کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت، یادگار اور شاہکار منظر ہوگا جب ہمارے ان ننھے فرشتوں کو دستار عطا کی جائے۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ میں یہاں تقریر کرنے کی نیت سے نہیں آیا، میں تو اپنے عزیز القدر علامہ مولانا محمد رمضان اقبال کی محبتوں کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کی شمانہ روز مسائی کو خراج محبت پیش کرنے آیا ہوں۔ میں حضرت کو، علامہ محمد رمضان اقبال کو، اس ادارے کے جامعہ کے مدرسین کو، پڑھانے والوں کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، مدرسے کے معاملین کو، اور سب سے بڑھ کر ان بچوں کے والدین اور سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی دین و دنیا کو سنوارا، دارین کی عاقبت کا آپ نے سامان فراہم کیا، الحمدللہ۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہوگا جب حضرت جانشین امام اہل سنت اپنے ہاتھوں سے دستار بندی فرمائیں گے اور رئیس المناظرین استاذ العلماء علامہ مفتی محمد عبد المجید سعیدی رضوی خطاب فرمائیں گے۔ اسٹیج پر علماء کرام حضرت علامہ مفتی غلام یاسین سعیدی صاحب، حضرت مولانا محمد رب نواز سعیدی صاحب، اور ہمارے موسم صاحب دست سخا جناب راجہ محمد ظفر کیانی سعیدی، الحمدللہ۔ یہ بہت اچھا ہے کہ حضرت ہمارے برادر طریقت، ہمارے پیر بھائی ہیں، اور میں اس مسجد میں تو بہت سال پہلے بھی حاضر ہوا تھا، بہت سال پہلے جب مدرسہ نہیں تھا، پھر جب درسگاہ بنی تو تب بھی حاضری ہوئی۔ اتنی خوبصورت مسجد، اس کے متولی سرپرست ملک محمد ابراہیم صاحب، بڑی خوش قسمتی ہے کہ جن کو مسجد کی خدمت کی سعادت ملی ہو وہ ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہے، فی الحال سبحان اللہ پر حکومت نے پابندی نہیں لگائی، اس وقت تک تو پابندی نہیں، اور گرفتاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ ڈرتے کیوں ہیں بھائی؟ سبحان اللہ کہنا کوئی سیاسی بات ہے؟ مسجد کے سرپرست ملک محمد ابراہیم صاحب اور متولی سید محمد شہباز شاہ صاحب بخاری، میں ان حضرات کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔
सना खाना इस बच्चे ने नकाबत की है, हजरत इन्हीं का खिताब रख लिया होता है। जब यहाँ के पढ़े हुए ऐसे हैं तो पढ़ाने वाले कैसे होंगे? माशाअल्लाह, इस बरखुरदार में बड़ी तलाकत लिसानी, सलासत, रवानी, बदाहत, बरजस्तगी और क्या क्या इनमें खूबियां हैं। मैं सोच रहा था कि हजरत ने तकल्लुफ फरमाया कि बाहर से हजरात बुलाए, खाकसार को मदऊ किया तो अजीज ही की तकरीर काफ़ी थी। बहरहाल ये इनकी सलाहियत है। अल्लाह करीम इनकी ज़ुबान व बयान में और बरकत अता फरमाए। हुजूर वाला कुरान करीम की आयत है जो आखिरी हज के मौके पे नाजिल हुई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया, दीन कामिल हो गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी। यानी खत्म के मानों में नहीं है, इख्तिताम ही नहीं इतमाम भी किया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया, दीन इस्लाम पे राजी हुआ। हुजूर वाला ये अभी हमारे ये बरखुरदार खत्म नबूवत का नारा लगा रहे थे। आप डरा न करें, खत्म नबूवत सियासी नारा नहीं है, हमारे दीन और ईमान का मसला। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हर वो मुसलमान जिसने अपनी शरीफ माँ का दूध पिया, जिसकी रगों में उसके बाप का लहू दौड़ता है, वो खत्म नबूवत को अपने दीन की असास और बुनियाद समझता है। देखिए, कुरान के बाद कोई किताब नहीं है। कोई किताब है? मेरे सरकार के बाद कोई नया नबी नहीं है। कोई नबी पैदा नहीं हो सकता सरकार के बाद। इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं है। समझिए, काबतुल्लाह के बाद कोई नया किबला नहीं है। सरकार के बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। उलमाए किराम बैठी हैं, आपको ये मसले बड़े खुश्क लगते हैं। आप तो सुनते हैं, कोई हीर रांझे का किस्सा सुनाए। मेरे मोहतरम राजा गफर साहब, हमारी कौम का मिजाज है, जो टोड़े पड़ेगा, जो माइये पड़ेगा, जो कुरान पढ़ा हुआ न हो, जो सही कुरान नाजरा न पढ़ सके, उसको 80,000 रुपये नजराना आप देकर अपनी आकबत भी खराब करते हैं, दुनिया भी खराब करते हैं। ये चाहे लोग ये कस्सासों कज़्ज़ाब तुम्हारा अकीदा भी बिगाड़ते हैं, दौलत भी तुम्हारी बर्बाद करते हैं। ये मदरसे तुम्हारे अकीदे की बुनियाद है। हमसे आकर कहते हो कि जी फलाना मकतब फिक्र बड़ी तेजी से फैल रहा है, फलाने बड़ी तरक्की कर ली, उनके आदमी ज्यादा हो गए, पढ़ा लिखा तब कौन में है। खुदा के बंदो, कभी गौर किया है आपने अपने मदारस के साथ कितना ताउन किया? आपसे गिला नहीं कर रहा, मैं आपसे गिला नहीं है, मैं उमूमी बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। आपका फर्ज है कि आकर मौलाना मोहम्मद रमजान से पूछें, हजरत आपके तालिब इल्मों को किस चीज की जरूरत है? राजा साहब, ये दीन की खिदमत है। आप पूछे आकर इनसे, हजरत आपके तलबा को किताबें चाहिए, लिबास चाहिए, उनके खाने के लिए इंतजाम है, उनके गर्मी और सर्दी के कपड़े हैं। अगर ये काम करोगे तो तुम्हें कब्र तक सवाब मिलेगा। हमारे बच्चे दिन में हजारों रुपए खर्च कर जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता
لیکن دین کے کام کے لیے کچھ دینا پڑے تو کہتے ہیں کہ آج کل تھوڑا جا کاروبار مند ہے، حضرت صاحب پر دعا فرماؤ، وہ حالات ٹھیک تھی ونجن اور خدمت کرے سو. بھائی حالات ٹھیک ہیں، نیت درست نہیں، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. ختم نبوت کا مسئلہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر غیرت مند مسلمان کا مسئلہ ہے. اور اس کی خاطر خلیفہ اول بلا فصل، جانشین پیمبر، وارث محراب و منبر، اصدق الصادقین، مکین گنبد خضرا، جار غار نبوت، رفیق ہجرت، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہزاروں صحابہ کی لاشوں کا مینار لگا دیا. یہ وہ مسئلہ ہے. سرکار کے عہد میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں 350 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. 350 کے قریب آقا کی حیات طیبہ میں اور آپ کے وصال کے بعد جو مسیلمہ کذاب اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جناب ابو بکر صدیق نے جہاد کیا، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ قرآن تھے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس کے پہلے محافظ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ مسئلہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، جب اللہ والوں کے پاس آؤ گے. حضرات محترم، میں جملہ معترضہ کے طور پر ہی صحیح یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا دیکھیں، سکول میں جو بچہ پڑھتا ہے نا بالکل پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں جائے، لیکن یہ دیکھ لینا جو بچہ، ذرا میرے جملے پہ غور کریں، جو بچہ دینی درسگاہ میں تعلیم پائے گا وہ آپ کے سامنے ادب سے بات کرے گا، نیچی آواز میں بات کرے گا، آہستہ بولے گا، خفیف آواز میں بولے گا. اور جس بچے کو آپ نے صرف دنیاوی تعلیم دلائی اور قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا، اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ ہمارا یہ سرکش بیٹا ناراض نہ ہو جائے. کیا بات ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ، یہ گھر کی بات ہے حضور، حضرت یہ ہر گھر کی بات ہے. اور راجہ صاحب یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ جس کو صرف دنیاوی تعلیم ہو، دین کی تعلیم نہ ہو، اس کے سامنے ماں باپ آہستہ بولتے ہیں، ڈرتے ہوئے کہ گستاخی نہ کر دے، بے ادبی نہ کر دے. اور جس کو دین کی تعلیم دلائی ہے وہ ماں باپ کا ادب بھی کرتا ہے، ان کی عاقبت بھی سنبھالتا ہے. میرے بابا جان علیہ رحمہ عالم دین نہیں تھے، سیدھے سادے نیک صالح انسان تھے. ہمارا تعلق پٹھانوں کے قبیلے سے ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص بوٹ سوٹ پہن کر باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر انگریزی بول رہا قبرستان میں. تو وہ آپ جیسا شریف آدمی گزرا اور اس نے کہا بھئی باپ کی قبر پہ انگریزی بول رہا ہے. اس نے کہا جو کچھ اس نے مجھے پڑھایا وہی اس کو ثواب پہنچا رہا، کہ انگریزی کا ثواب باپ کو پہنچا رہا. حضرات محترم، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے خاندان میں کوئی مولوی عالم نہیں تھا، نہ ہے، کسی کو دینی تعلیم نہیں ہے. ہمارے عزیز و اقارب بڑے رئیس مالدار پڑھے لکھے. اور جب میرا بچپن تھا تب ملتان میں ایک ہی سکول تھا انگریزی، لاسال سکول 9 نمبر 2 کی. اب تو خیر گلی گلی کوچے میں یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں. میٹرک پاس پرنسپل بیٹھے، میٹرک پاس پرنسپل، اعلیٰ تعلیم یافتہ. ایک ہی سکول تھا، لاسال سکول مشنری، اور وہاں بڑے بڑے خاندانوں کے بچے پڑھتے تھے. میرے چچا زاد، میرے پھوپھی زاد، لڑکیاں لڑکے وہیں پڑھتے تھے. حضرت قبلہ میں اپنا درد سنا رہا ہوں. درد حافظ صدر رضا سیدی صاحب توجہ فرمائیں. جب مجھے میرے والد نے قرآن پاک پڑھانے کے لیے مسجد میں بٹھایا
تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے رشتہ دار باقاعدہ ہمارے گھر افسوس کرنے آئے، تعزیت کرنے آئے، تعزیت۔ تو والد صاحب سے کہا زبان خان یہ کیا کر دیا ہے، تیرا بیٹا ذہین ہے، شکل و صورت بھی اس کی مناسب ہے، اس کو انگریزی اسکول داخل کرتے، تمہارے وسائل نہیں، ہم خرچہ کریں گے، اس کو قابل بنائیں۔ یہ میرے والد صاحب نے کہا کہ میرا شوق ہے میں اسے حافظ بناؤں، دین سکھاؤں۔ انہوں نے کہا کیا کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے لوٹے دھویا کرے گا، مسجد کے لوٹے صاف کرے گا، وضو خانے دھوئے گا۔ تو میرے باپ نے کہا میں اور کچھ نہیں جانتا، اتنا مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد مجھے قرآن پڑھ کر بخشے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ اور یہ بات اپنے پلے باندھ لو، دل پہ لکھو۔ قبلہ کا مدرسہ ہے حسان بن ثابت، ایک ایسی جگہ پہ جو مدرسے کا ماحول ہی نہیں تھا، وہاں بہترین درس گاہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ چٹائیوں پر درختوں کے نیچے بیٹھ کر بھی دین پڑھاتے ہیں۔ انہیں بلڈنگ نہیں چاہیے، جذبہ دین ہوتا ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھ کر ہمارے اکابر نے پڑھایا، اور انہی کا ثمر ہے کہ آج ہماری الحمدللہ ہماری درس گاہوں کی فلک بوس عمارات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، سر پہ رومال باندھتا تھا، تو میرے چچا جان اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ پرانے دور کے بیت تھے، انہوں نے آئے اور زبردستی میرے سر سے رومال اتار کے زمین پہ پھینکا۔ میں رو پڑا تو میں والد صاحب سے کہا کہ دیکھو چچا نے میرے سر سے رومال اتارا ہے۔ ان کا بیٹا ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے حافظ بناؤں گا، دین سکھاؤں گا، اور یہ میرا ارادہ پورا ہوگا۔ حضرات محترم اب میرا جملہ سنیے، میں نتیجے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، نتیجے کی بات کہ وہ ہمارے عزیز و اقارب، بھلے ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس سرکاری ملازمتیں ہیں، بیرون ملک ان کی ملازمتیں ہیں، سنیے انہیں تو قریب کا ہمسایہ بھی نہیں جانتا، اور قرآن کی برکت سے یہ آپ کا خادم دنیا کے 3 بر اعظموں میں جا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے دین کی خدمت کا صلہ۔ 3 بر اعظموں کو میں نے دیکھا ہے، اور وہاں جا کر خطاب کیا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز میں۔ میں اسپین میں بھی گیا ہوں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں، جہاں بدھ مت کے لوگ تھے، کرسچن تھے اور ہندو تھے، اور مسلموں کی نمائندگی پاکستان سے جن لوگوں نے کی، ان میں یہ خادم بھی تھا۔ تو حضور میں کہتا ہوں لوگوں کے تانوں میں نہ آئے، لوگ آپ سے کہنا ایسے ہی تو صاحب کے بال کو مولوی بڑے دیتے، کہنا حضور چھوڑ دیجئے، میں بیٹے کے سینے میں قرآن اتار رہا ہوں، قرآن کا نور اس کے سینے میں ہے، قرآن کی برکت سے اس کی بھی عزت ہوگی، ہمارے خاندان کی شفاعت بھی ہوگی۔ قبلہ آپ یہ بتائیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے افراد کو بخشوائے گا؟ کیا بات ہے، 10 افراد۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ قرآن کا حافظ اپنے خاندان کے افراد کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو آپ بھلے ان کو بنیادی تعلیم دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کو انگریزی پڑھائیں ضرور، انگریز مت بنائیں، مگر قرآن کا نور ان کے سینے میں ہونا چاہیے، تاکہ تمہاری دنیا بھی بھلی ہو، تمہاری عاقبت بھی بھلی ہو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی۔ وقت کی پابندی فرمائی ہے، یہ بہت اچھا ہے، ہم نماز لیٹ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لوگوں کے تانوں کی بات الگ رہی، نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ حضرت نے وقت پہ اذان دلائی ہے، وقت پر نماز ہوگی، یہاں ٹائم کی پابندی ہے، اور یہ نظم و ضبط پر بھی میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جن بچوں کے
والدین بیٹھے ہیں، چچا، تایا، ماموں، بھائی عزیز، ان کو بھی مبارک ہو۔ مسجد کے سرپرست ملک ابراہیم صاحب کو، متولی سید شہباز شاہ صاحب کو، آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ درسگاہ انشاءاللہ ترقی کرے گی، اور مولانا رمضان اقبال صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، پوری جماعت اہل سنت آپ کی پشت پر کھڑی ہے۔ ابھی جماعت کے مرکزی امیر تشریف لانے والے ہیں، جانشین غزالی زمان، اور ہم لوگ، ہمارے لاکھوں کارکن دین کے کام کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ خوشاب مسجد و مدرسہ خانقاہ کے در و بود کیلو کالے صلی اللہ علیہ وسلم۔